کے ساتھ مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشہ بزم جنت، شہر یار ارم، تاجدار حرم، نوبہار شفاعت، کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ، دافع جملہ بلا، شافع روز جزا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار گوہربار میں بآواز بلند درود شریف کا نذرانِ عقیدت و محبت پیش کرنے کی سعادتیں پورا مجمع حاصل کر لے۔ بلند آواز سے پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ منبر شریف پر رونق افروز علماء ذوی الاحترام، سامعین بزم محبت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کی بیس کم کرا دو، تھوڑی بیس کم کر دو، اس کی بیس کم کرا دو اور ٹریول بڑھا دو اس کا۔ مدرسہ اسلامیہ رضویہ قاسمیہ کے دستار بندی کے سالانہ جلسے میں حاضر ہونے والے خوش عقیدہ مسلمان، ہم اور آپ حضور کے ذکر کی پاکیزہ محفل میں شریک ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس بزم محبت کو قبول فرما لے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں منبر شریف پر شیش گڑھ کے علماء کی جتنی کریم ہے وہ سب اسٹیج پر موجود ہے۔ یہ کے بعد دیگرے اگر نام لیے جائیں تو وقت کافی لگے گا۔ سارے علماء یہاں پر موجود ہیں اور میں اپنے ان اکابرین علماء کی خصوصیت کے ساتھ دعاؤں کا طلبگار رہتے ہوئے کچھ دیر تک آپ کی خدمتیں کرنے کی مجھے سعادت حاصل کرنی ہے۔ آپ منبر شریف پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزاد سید فرحت میاں صاحب قبلہ منبر شریف پر موجود ہیں اور کامیاب نقابت نقیب اہل سنت ادیب شہیر حضرت مولانا قاری الحاج ظفر بزمی صاحب قبلہ، بہت شاندار نقابت آپ فرما رہے ہیں۔ انہی کی کامیاب نقابت پر آج کا جلسہ چلنا ہے۔ اس سے قبل میں کچھ عرض و معروض کروں تو پہلے ایک مرتبہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بلند آواز سے درود پاک اور پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بغیر کسی تمہید کے میں آپ کے قریب ہونے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آج میری تقریر کا عنوان رہے گا عظمت قرآن اور سیرت مصطفیٰ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سنیں گے آپ لوگ؟ انشاءاللہ سب لوگ سنیں گے؟ جتنے لوگ اپنے آقا سے دل سے محبت کرتے ہیں وہ لوگ ہاتھ اٹھا کے بولیں لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، اور اپنی آواز بلند کیجیے اور محبت سے بولیے لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اور لحق کے بولیے لبیک یا رسول اللہ۔ لبیک یا رسول۔ بس میں اپنی تقریر یہیں سے شروع کر رہا ہوں، علماء کرام کی توجہ درکار رہے گی۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ عظمت قرآن کے حوالے سے یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ بے شک کتاب صرف یہ قرآن ایک کتاب نہیں، یہ کتاب شفا ہے۔ بے شک یہ صرف کتاب نہیں، یہ کتاب رحمت ہے۔
بے شک یہ صرف کتاب نہیں، یہ کتاب برکت ہے، یہ صرف کتاب نہیں، واہ یہ کتاب حکمت ہے، واہ واہ یہ صرف کتاب نہیں، یہ کتاب مبین ہے، یہ صرف کتاب نہیں، یہ کتاب برکت ہے، یہ صرف کتاب نہیں، یہ کتاب ثواب ہے۔ آپ ذہن کو قریب کر لیجئے گا، جب تک یہ کتاب نہیں تھی کائنات کا سما کچھ اور تھا، جب یہ کتاب اتری کائنات کا سما کچھ اور ہو گیا۔ کیا کلام پاک ہے اس میں؟ اچھا، جب تک یہ کتاب نہیں تھی کائنات کا سما کچھ اور تھا، جب یہ کتاب اتری کائنات کا سما کچھ اور ہو گیا۔ جب تک یہ کتاب نہیں تھی دنیا میں اندھیرا ہی اندھیرا تھا، جب یہ کتاب اتری ہے اندھیرے چھٹے ہیں، اسلام کا پرچم بلند ہو گیا۔ جب تک یہ کتاب نہیں تھی دنیا میں شرک ہی شرک تھا، جب یہ کتاب اتری شرک کی بدلیاں چھٹیں، توحید کے نغمے بجنے لگے۔ جب تک یہ کتاب نہیں تھی تو جب تک یہ کتاب نہیں تھی ابو بکر تب بھی تھا لیکن ابن ابی قحافہ تھا۔ جب یہ کتاب اتری ہے ابو بکر نے سینے سے لگائی ہے، تب وہی ابو بکر صدیق اکبر بن گیا۔ جب تک یہ کتاب نہیں تھی عمر تب بھی تھا لیکن ابن ابی خطاب تھا۔ جب یہ کتاب اتری ہے عمر نے سینے سے لگائی ہے تو وہی عمر فاروق اعظم بن گیا۔ جب تک یہ کتاب نہیں تھی عثمان تب بھی تھا لیکن ابن عفان تھا۔ جب یہ کتاب اتری ہے عثمان نے سینے سے لگائی ہے تو وہی عثمان ذو النورین بن کر سخیوں کا سلطان بن گیا۔ جب تک یہ کتاب نہیں تھی علی تب بھی تھا لیکن ابن ابی طالب تھا۔ جب یہ کتاب اتری ہے علی نے سینے سے لگائی ہے تو وہی علی اسد اللہ الغالب بن کر تمام ولیوں کا سلطان بن گیا۔ اب ذہن کو قریب کر لیجئے گا، جب تک یہ کتاب نہیں تھی معاویہ تب بھی تھا لیکن ابن ابی سفیان تھا۔ جب یہ کتاب اتری ہے معاویہ نے سینے سے لگائی ہے تو وہی معاویہ مدبر وقت بن کر کاتب قرآن بن گیا۔ جب تک یہ کتاب نہیں تھی عبداللہ ابن عمر تب بھی تھا لیکن ابن عمر تھا۔ جب انہوں نے کتاب کو سینے سے لگایا تو وہی ابن عمر محدث آدم بن گیا۔ جب تک یہ کتاب نہیں تھی عبداللہ ابن مسعود تھا لیکن ابن مسعود تھا۔ جب یہ کتاب اتری ہے سینے سے لگائی ہے تو ابن مسعود فقیہ امت بن گیا۔ اب ذہن کو قریب کر لو، جب تک یہ کتاب نہیں تھی بلال تب بھی تھا لیکن ادنا غلام تھا۔ جب کتاب اتری بلال نے سینے سے لگائی تو وہی بلال اب غلام نہیں اسلام کا ہی لال بن گیا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت رضائے مصطفیٰ کانفرنس۔ واہ 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 واہ، کیا کہنے، واہ بہت اچھا۔ جب تک یہ کتاب نہیں تھی آؤ قرآن کا جائزہ تو لیں۔ اللہ رب العزت، علماء توجہ کریں، اللہ رب العزت جل جلالہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ آپ جب قرآن کھولیں گے نا، قرآن کھولنے کے بعد سب سے پہلے آپ کی نظر پڑے گی تو اس پر سب سے پہلے آپ کی نظر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین پہ پڑے گی۔ اس کے بعد جس سورت کو شروع ہونا ہے اس سورت کو سورہ بقرہ کہا جاتا ہے۔ اسی سورہ بقرہ کی پہلی آیت پہ آپ کی نظر جائے گی۔ اللہ نے وہی لکھ دیا الف لام میم، آگے بیان کیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اے پروردگار عالم تو نے 3 حرفوں میں اور 2 جملوں میں اپنے پورے قرآن کا تعارف کرا دیا۔ آخر وہ 3 حرف کیا ہے اور وہ 2 جملے کیا ہے؟ تب جواب ملے گا وہی 3 حرف الف لام اور میم ہے اور وہی 2 جملے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اے پروردگار عالم تو نے اس قرآن کا
تعارف تو کرا دیا ان 3 حرفوں میں اور 2 جملوں میں تو نے پورے قرآن کا تعارف کرایا، لیکن یہ قرآن کا تعارف کرایا ہے الف لام میم، اس کا مطلب کیا ہے؟ ان علماء سے آپ پوچھیں گے یہ ہاتھ کھڑے کر دیں گے ان کا ہمیں علم نہیں ہے۔ آپ کسی ولی سے پوچھئے گا وہ بھی ہاتھ کھڑے کر دے گا، آپ کسی عالم سے پوچھے وہ بھی نام جواب دے گا، آپ کسی مفتی سے پوچھے وہ بھی نام جواب دے گا، آپ کسی محدث سے پوچھے وہ بھی نام جواب دے گا، آپ کسی مجدد سے پوچھے وہ بھی نام جواب دے گا۔ لیکن ہاں میں آپ کو بتائے دے رہا ہوں کچھ علماء شہر نے، اہل دل نے، ان پر جب وجدانی کیفیت طاری ہوئی انہوں نے اپنے وجدانی کیفیت کا اظہار یوں کیا، کہا کہ یہ جو 3 حرف دکھ رہے ہیں، ایک ہے الف، دوسرا ہے لام، تیسرا ہے میم، یہ دیکھنے میں تو 3 حرف ہے لیکن حقیقت میں یہ 3 قسمیں ہیں۔ اے مولا یہ 3 قسمیں کیا ہے؟ آخر یہ قسموں کی ضرورت کیا ہے؟ تب وہ علماء کہتے ہیں یہی تو 3 قسمیں ہیں۔ قسم خدا میں قرآن فرما رہا ہے الف مجھے اپنی الوہیت کی قسم، لام مجھے جبریل کی صداقت کی قسم، میم مجھے محمد کی عظمت کی قسم۔ اے پروردگار قسمیں اٹھانے کی ضرورت کیا تھی؟ تو بغیر قسم کے بات کہتا تب بھی ہم بات مان لیتے، لیکن قسمیں اٹھانے کی ضرورت کیا ہے؟ 1 نہیں 2 نہیں 3 قسمیں اٹھائی ہے، آخر ان قسموں کی ضرورت کیا ہے؟ تو جواب ملے گا قسم اس لیے اٹھائی جا رہی ہے اب جو بولا جائے گا وہ آسان نہیں، بڑی اہم بات بولنی ہے، اب جو بولا جائے گا وہ ہلکا نہیں بھاری بولا جائے گا، بڑی اہم بات ہے۔ مولا وہ کیا ہے؟ تو جواب ملے گا ہم نے 3 قسمیں اٹھائی ہے، الف لام میم، الف یعنی الوہیت کی قسم، لام مجھے جبریل کی صداقت کی قسم، میم مجھے محمد کی عظمت کی قسم۔ مولا یہ 3 قسمیں تو نے یہاں پر اٹھائی ہے، لیکن ہم نے توریت کو بھی پڑھا ہے، ہم نے انجیل کو بھی پڑھا ہے، ہم نے زبور کو بھی پڑھا ہے، ہم نے تیرے قرآن کو بھی پڑھا ہے، لیکن وہاں قسم اٹھانے کا انداز الگ ہے، لیکن قرآن میں جب قسم تو نے آگے اٹھائی ہے ان کا انداز الگ ہے۔ کہیں تو بول رہا ہے محبوب تیری زلفوں کی قسم، محبوب تیری آنکھوں کی قسم، محبوب تیرے شہر کی قسم، محبوب تیری گلیوں کی قسم، محبوب تیرے مکے کی قسم، محبوب تیرے مدینے کی قسم، لیکن مولا یہاں 3 قسمیں اٹھانے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ 3 قسمیں اٹھائی کس لیے ہے؟ تو نصیحت جواب دے گی او میرے بندے یہی تو راز ہے، یہی تو حکمت ہے، یہ 3 قسمیں اس لیے اٹھائی ہے، ان تینوں کا تعلق مجھ سے ہے، ان تینوں کا تعلق، ان 3 قسموں کا تعلق ہمیں تینوں سے ہے، یعنی بھیجنے والا میں، لانے والا جبریل، جس پر میں اترا اس کا نام محمد۔ مالک یہ 3 قسمیں کس لیے اٹھائی ہے؟ تو اگر ویسے کہتا تب بھی مان لیا جاتا، لیکن یہاں 3 قسمیں اٹھا کر کیا بتانا چاہتا ہے؟ تو مشیت کہے گی ہم یہی تو بتانا چاہتے ہیں، ہم نے اس لیے کہا الف مجھے الوہیت کی قسم، لام مجھے جبریل کی صداقت کی قسم، میم مجھے محمد کی عظمت کی قسم، تاکہ دنیا جان لے، یعنی ان 3 لفظوں میں ہم نے جو قسم فرمائی ہے اس لیے کہ قرآن میں لانے بھیجنے والا میں، لانے والا جبریل، جس پر نازل ہوا وہ محمد، اس قرآن کا تعلق انہی 3 لوگوں سے ہے، اس لیے یہ 3 قسمیں اٹھائی ہے۔ آخر مولا قسمیں اٹھانے کی ضرورت کیا ہے؟ تو مشیت کہے گی کوئی بندہ ایسا بھی اٹھے گا جو اس قرآن کو محرف و معطل کہے گا، اس قرآن کو جھوٹا بھی کہے گا، اس قرآن کو بدلی ہوئی کتاب کہے گا۔ بعض کہنے والے کہیں گے یہ قرآن کے تو 40 پارے تھے، 10 بکریوں نے کھا لیے، یا 10 آسمان پہ رہ گئے، 30 محمد کے پاس آ گئے۔ کوئی کہنے والا کہے گا کہ لائے تو جبریل کسی اور کے لیے تھے، لیکن دھوکے سے پہنچ محمد کے طرف گئے ہیں۔ خدا نے اس باطل عقیدے کا، اس باطل نظریے کا رد کرتے ہوئے کہا الف لام میم مجھے اپنی الوہیت کی قسم، مجھے جبریل کی صداقت کی قسم، مجھے محمد کی عظمت کی قسم، تاکہ دنیا جان لے جیسے میں سچا ویسے کتاب سچی، جیسے جبریل سچا ویسے کتاب سچی، جیسے محمد سچا ویسے کتاب سچی، جیسے میں سچا ویسے کتاب سچی۔ جو ہم میں شک کرے وہ بھی ہمارا نہیں، جو اس کتاب میں شک کرے وہ بھی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت رضائے مصطفیٰ کانفرنس، حضرت مفتی حسنین منظری صاحب قبلہ
شاعر اسلام اعظم رضا تحسینی، نعرے تکبیر، سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ. اچھا مجھے بتاؤ دل لگ رہا ہے آپ کا؟ کیا کہنے؟ جس کا دل لگ رہا ہے ہاتھ اٹھا کے بولے سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب جو میرے بھائی کھڑے ہیں، اگر انہوں نے حضور کا کلمہ پڑھا ہے، ان پر مصطفیٰ کا احسان ہے، تو میں ان سے واسطہ دے رہا ہوں مدینے والے کا کہ آپ لوگ آ کر کے بیٹھ جائیں تاکہ جلسے میں چار چاند لگ جائیں، جب محفل میں حسن پیدا ہو. آپ لوگ بیٹھ جائیے میرے بھائی، آپ بھی بیٹھ جائیے، بہت ادب کے ساتھ بیٹھیے. یہ محفلیں مجھے اور آپ کو روزانہ نہیں ملتی ہیں. قسمت کے دھنی ہیں وہ لوگ جنہیں ان پاکیزہ محفلوں میں آنے کا موقع مل گیا ہے. آپ بھاگیے نہیں، بیٹھیے گا، اس لیے کہ ان محفلوں میں وہی لوگ بیٹھتے ہیں. آؤ ہسٹری کا جائزہ تو لے لو. مصطفیٰ جان رحمت علیہ تحیت و ثنا کے لاڈلے بیٹے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نے یہی تو ارشاد فرمایا کہ اگر میں اگر نہ چاہوں تو کوئی بندہ میرا نام اپنی زبان سے نہیں لے سکتا ہے، اور جب میں چاہ لیتا ہوں تو لوگ میرا نام آسانی سے عبد القادر اپنی زبان سے لے لیتے ہیں. اے سرکار بڑے پیر دستگیر، آپ کے نام کی یہ عظمت ہے، آپ چاہیں تب لوگ نام آپ کا لیں گے. اس سے پتہ یہ چلا نام ان کا ہے، وجود ہمارا ہے. یعنی جو اس کا مطلب یہ ہو گیا ہماری زبان ہماری ہے، لیکن اس زبان پہ قبضہ بغداد والے عبد القادر کا ہے. جب بغداد والے عبد القادر کا نام ان کی مرضی کے بغیر نہیں لیا جا سکتا ہے تو ان کے نانا مصطفیٰ جان رحمت کی پاکیزہ محفل میں وہ بندہ نہیں بیٹھے گا جسے مصطفیٰ کی مرضی نہیں ہوگی. آقا جسے چاہتے ہیں انہیں بلاتے ہیں. جب عبد القادر کا نام ان کی مرضی کے بغیر نہیں لیا جا سکتا ہے تو حضور کی محفل میں بھی حضور کی مرضی کے بغیر نہیں بیٹھا جا سکتا. کیا بات ہے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. ذرا دل لگ رہا ہے تو ذرا پیار سے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ کتاب ہے قرآن. کیا ہے؟ قرآن. کیا ہے؟ قرآن. قرآن. جلدی بولو کیا ہے، اونچا بولو کیا ہے؟ قرآن. اے مالک تو نے 3 حرفوں میں، واہ واہ، 2 جملوں میں واہ، قرآن کا تعارف تو کرا دیا، لیکن مالک دل ابھی بھرا نہیں ہے. واہ واہ، ابھی دل نہیں بھرا. دل چاہتا ہے مزید تعارف کرایا جائے، دل چاہتا ہے قرآن کی اور بات ہو. مالک تو نے تو الف لام میم کہہ دیا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین کہا. ابھی قرآن کا تعارف ہمارا دل اور چاہتا ہے، پیٹ بھرا نہیں ہے، دل بھرا نہیں ہے. تب مشیت جواب دے گی، او بندے پریشان کیوں ہوتا ہے؟ اگر تجھے قرآن کا تعارف اور چاہیے تو یہ سوال ہم سے کیوں کر رہا ہے؟ اسی کتاب سے کر لے، یہ کتاب تجھے اپنا پورا تعارف کرا دے گی. یعنی ازل سے لے کے اب تک سارا ذکر اسی قرآن کے اندر ملے گا. زمین کا ذکر قرآن میں ملے گا، آسمان کا ذکر قرآن میں ملے گا، ستاروں کا ذکر قرآن میں ملے گا، چاند سورج کا ذکر کتابوں میں قرآن میں ملے گا، سمندروں کا ذکر قرآن میں ملے گا. یعنی کائنات کے ہر ذرے کا ذکر تجھے قرآن میں ملے گا. جو کچھ ہو گیا وہ تجھے قرآن میں ملے گا، جو ہو رہا ہے وہ قرآن میں ملے گا، جو ہونے والا ہے وہ تجھے قرآن میں ملے گا. یعنی تبیان لکل شیء کہہ کر اللہ نے ساری چیزوں کا حل کر دیا. ہر مسئلے کا حل قرآن میں مل جائے گا. آپ جب قرآن کا جائزہ لیجئے گا تب آپ کو پتہ چلے گا یہی وہ کتاب قرآن ہے. مصطفیٰ جان رحمت علیہ تحیت و ثنا کے قلب ناز پر اترنے والا یہی کتاب، یہی قرآن جب مصطفیٰ جان رحمت پر نازل ہوا ہے. اب اسی قرآن کا تعارف دیکھیے گا. اب ہم اس کتاب کے قریب گئے، ہم نے وضو کیا، وضو کر کے ہم نے جزدان کو ہٹایا، جزدان ہٹایا، اس کے بعد قرآن کو کھولا. ہم نے قرآن کو کھولا، ہم نے سینے سے لگایا، قرآن کو چوما ہے، قرآن کو سونگا ہے، قرآن کو سینے سے لگایا. ہم نے ہاتھ جوڑ کے کہا اے کتاب یہ تو بتا تو نازل تو آئی کس کے لیے ہے؟ اے کتاب تیرا نام کیا ہے؟ تب یہی کتاب برجستہ جواب دے گی، او میرے او اللہ کے
کے بندے اس کتاب کا نام پوچھتا ہے. میں نے کہا ہاں ہاں ضرورت ہے تیرے نام کی, تیرا نام کیا ہے؟ تب یہی کتاب جواب دیتی ہے یاسین والقرآن الحکیم الرحمن علم القرآن. میں نے کہا اے کتاب یہ تو بتا تیرا کام کیا ہے؟ تب یہ کتاب جواب دے گی ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. میں نے کہا اے کتاب یہ تو بتا تیری شان کیا ہے؟ تب یہ کتاب جواب دیتی ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ. اگر میں اس قرآن کو بلند و بالا پہاڑ پر نازل کرتا تو یہی کتاب کی بدن سے, اس کتاب کی ہیبت سے بلند و بالا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. اے کتاب یہ تو بتا تیرا اکرام کیا ہے؟ تب یہ کتاب جواب دیتی ہے ان اکرم, یہ کتاب جواب دیتی ہے ان نحن نزلنا الذکر و ان لہ لحافظون. اے کتاب یہ تو بتا اگر تیرا احترام کرے تو اس کا انعام کیا ہے؟ اے کتاب یہ تو بتا تیرا مقام کیا ہے؟ تب یہ کتاب جواب دیتی ہے بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ. میں نے کہا کتاب یہ تو بتا تو آئی کس کے طرف سے ہے؟ تب یہ کتاب جواب دے گی تنزیل من رب العالمین. میں نے کہا تیرے لانے والے کا نام کیا ہے؟ تب یہ کتاب جواب دیتی ہے نزل بہ الروح الامین. میں نے کہا آئی کس پر ہے؟ تب یہ کتاب جواب دیتی ہے نزل علی محمد. میں نے کہا اے کتاب یہ تو بتا تو آئی کس مہینے میں ہے؟ تب یہ کتاب جواب دیتی ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. میں نے کہا اے کتاب یہ تو بتا تو آئی کس مہینے میں ہے؟ کس مہینے میں ہے؟ تب یہ کتاب جواب دے گی انا انزلناہ فی لیلۃ کس مہینے کس رات میں ہے؟ تب یہ کتاب جواب دے گی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. میں نے کہا اے کتاب یہ تو بتا تیرے لانے والے کا نام تو جبریل ہو گیا, تجھے بھیجنے والے کا نام تو خدا ہو گیا, لیکن اے کتاب یہ تو بتا اگر تجھ سے کوئی دوستی کرے اس دوستی کرنے والے کو انعام کیا ملے گا؟ تب یہ کتاب جواب دے گی اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. میں نے کہا اے کتاب یہ تو بتا اگر تجھے سینے سے لگائیں گے تیری تلاوت کریں گے تو انعام کیا ملے گا؟ تو یہ کتاب جواب دے گی اگر تنہا پڑھے گا تب تجھے ایک حرف پر 10 کا ثواب ملے گا, اگر تو مسجد نبوی میں پڑھے گا ایک حرف پہ 50,000 کا ثواب ملے گا, اس کو پڑھے گا اگر حرم میں پڑھے گا 1,00,000 کا ثواب ملے گا. اس لیے اس قرآن کی عظمت یہ ہے, آنکھ سن لے, اس کی شان یہ ہے اگر تم اسے پیار سے پڑھو اس کا پڑھنا بھی ثواب ہے, اسے دیکھو اس کا دیکھنا ثواب ہے, اس کو چومو اس کا چومنا ثواب ہے. میں نے کہا یا اے قرآن یہ تو بتا اگر جسے پڑھنا نہیں آئے گا وہ کیا کرے گا؟ جسے دیکھنا نہیں آئے گا تب وہ کیا کرے گا؟ تو مصطفیٰ جان رحمت کے غلاموں مکی مدنی سلطان کا پیغام سن لو. آقا فرماتے ہیں قرآن پڑھو, قرآن کا پڑھنا عبادت ہے. صحابہ نے عرض کیا فداک و ابی و امی, آقا و ماوا مل جا یہ تو بتائیے اگر جسے پڑھنا نہ آتا ہو وہ کیا کرے؟ آقا فرماتے ہیں اگر پڑھنا نہیں آتا ہے قرآن کو دیکھ لیا کر, قرآن کا دیکھنا بھی ثواب ہے. عرض کیا یا رسول اللہ جس کی عام آنکھوں سے بینائی چلی گئی ہو اسے دیکھنا نہ آتا ہو تب کیا کرے؟ تو پتہ لگا مکی مدنی سلطان نے کہا یاد رکھ لینا قرآن پڑھو, قرآن کا پڑھنا ثواب, قرآن دیکھو قرآن کا دیکھنا ثواب. اگر ایسا بھی نہ ہو دیکھنا بھی نہ آتا ہو تو قرآن چوم لو, قرآن کا چومنا بھی ثواب ہے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, عظمت قرآن, رضائے مصطفیٰ کانفرنس, مسلک اعلی حضرت, مدرسہ اسلامیہ رضویہ قاسمیہ. کیا بات ہے بھائی مفتی صاحب, واہ 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 واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. دل لگ رہا ہے آپ کا؟ بہت خوب, ذرا پیار سے بولو سبحان اللہ, اور اللہ کے بولیے یا رسول اللہ. یہ قرآن ہے. واہ 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 واہ, کیا کہنے. اے قرآن توریت کا پوری دنیا میں کوئی حافظ نہیں, انجیل کا پوری دنیا میں کوئی حافظ نہیں, زبور کا پوری دنیا میں کوئی حافظ نہیں, گرو گرنتھ کا پوری دنیا میں کوئی حافظ نہیں,
वैद का पूरी दुनिया में कोई हाफिज नहीं, रामायण का पूरी दुनिया में कोई हाफिज नहीं, लेकिन कुरान हर गली में तेरा हाफिज, वाह हर मोहल्ले में तेरा हाफिज, हर गांव में तेरा हाफिज, हर इलाके में तेरे हाफिज। आखिर वजह क्या है? पूरी दुनिया में तौरात का कोई हाफिज ना बन सका, पूरी दुनिया में कोई इंजील का हाफिज ना मिलेगा, पूरी दुनिया में कोई ज़बूर का हाफिज ना मिलेगा, पूरी दुनिया में कोई रामायण का हाफिज नहीं मिलेगा, पूरी दुनिया में आपको कोई वैद का हाफिज नहीं मिलेगा, पूरी दुनिया में आपको कोई गीता का हाफिज नहीं मिलेगा। आखिर कुरान का हाफिज कैसे मिलेगा? कुरान ने तो कहा था, लव अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह। अगर इस कुरान को बुलंदों वाला पहाड़ पे नाजिल किया जाता तो यही बुलंदों वाला पहाड़ इसकी हैबत से रौबो दबदबे की बुनियाद पर ये पहाड़ पास हो जाते। लेकिन ये कुरान हमारा 10 साल का बच्चा तुझे सीने में छुपाए बैठा है, 12 साल का बच्चा सीने में छुपाए बैठा है, 18 साल का बच्चा तुझे सीने में लिए बैठा है। आखिर हिकमत क्या है? तेरा बयान तो ये है, अगर बुलंद पहाड़ पे उतरता तो बड़ा पहाड़ इसकी हैबत से रेजा हो जाता, लेकिन 10 साल के बच्चे ने कुरान को सीने में जमा किया, इसका कलेजा तो नहीं फटा। 12 साल के बच्चे ने याद किया, इसका कलेजा क्यों नहीं फटा? 18 साल के बच्चे ने याद किया, इसका कलेजा क्यों ना फटा? तो जवाब मिलेगा, इसलिए ये कुरान पहाड़ पे नाजिल नहीं हुआ, मुस्तफा के दिल पे नाजिल हुआ है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रज़ाए मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये कुरान अगर पहाड़ पे उतारा जाता तो पहाड़ रेजा हो जाता। इस कुरान को पहाड़ों पे नाजिल नहीं किया, मुस्तफ़ा के दिल पे नाजिल किया है, मुस्तफ़ा के कल्ब पर नाजिल किया है। उसी की बरकतें तो हैं। हमारा 10 साल का बच्चा है, एक बैठक में कुरान सुनाने की ताकत रखता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जामिया कादरिया में इस साल 4 बच्चों ने एक बैठक में 10.5 घंटे में 4 बच्चों ने कुरान ज़बानी सुनाया है। इसी की तो अज़मतें हैं। ये इसलिए है कि ये कुरान का मौजज़ा है, ये कुरान का एजाज़ है, और ये मौजज़ा भी क्या, ये मुस्तफ़ा का मौजज़ा है। और कोई कहे ये हमें समझ में नहीं आता, लेकिन मैं आपसे कहता हूँ आपको समझ में आए या ना आए, आपके समझने पे मौकूफ़ थोड़ी है। लोग कहें कुरान की आयतें गलत हैं, इन आयतों को निकाल दिया जाए, इन आयतों में ये है, इन आयतों में वो है। मैं आपसे कहता हूँ, अपने उलमा से हाथ जोड़ के अर्ज करूँगा, जिन आयतों पे निशानदेही की जा रही है उन आयतों का वाज़ेह मफ़हूम अवाम के सामने खोल के रखा जाए, और ये बताया जाए जो हमें जहर देने की बात की जा रही है, जो हमारे कुरान पे उंगली उठाने की बात की जा रही है, हमारे कुरान पे जो नापाक हमले किए जा रहे हैं, ताकि हमारी भोली भाली आवाम को इन आयात का सही मफ़हूम पता लग जाए। अब मैं आपसे कहता हूँ, बड़े आए कुरान बदलने वाले, बड़े आए कुरान पे हमले करने वाले, याद रख लेना, जब अबू जहल कंपनी के गुंडों से कुरान ना मिट सका, अबू लहब के गुंडों से कुरान ना मिट सका, अबू जहल के गुंडों से कुरान ना मिट सका, तो मैं आपसे कहता हूँ, जब जिस वक्त में तादाद थोड़ी थी, उस थोड़ी तादाद पे लाखों गुंडों से कुरान ना मिट सका, आज करोड़ों अरबों की तादाद में मुसलमान है। जब तुम्हारे बाप दादाओं से कल कुरान ना मिटा तो तुमसे आज कुरान कैसे मिटेगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान, रज़ाए मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस। वाह 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 वाह। कुरान कोई आगड़े का पेटा नहीं है, कुरान कोई हापुड़ का पापड़ नहीं है। तुम इसे जब चाहोगे निगल जाओगे, जब चाहोगे खा जाओगे। बल्कि बहुत पहले एक आशिक ने कहा था, है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान ना बदला जाएगा और बदलेगा जमाना लाख, मगर कुरान ना बदला जाएगा। क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। इन मदरसों की जरूरत क्यों है? बहुत शानदार, वाह 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 वाह। इन मदरसों की जरूरत क्या है? आज
جہاں ہمارے کسی عالم نے مدرسہ کھولا، توجہ رکھنا بالکل، اس وقت میں ہمارے ہی قوم کے کچھ لوگ چوپال پر بیٹھ کر چائے خانوں پہ، دکانوں پہ، گلی گلیاروں میں بیٹھ کر کہتے ہیں دیکھو ایک مولانا نے کمانے کھانے کی ایک دکان اور کھول لی۔ مدرسہ نہیں، دکان۔ اب میں آپ سے کہتا ہوں یہ بتائیے تو صحیح، اگر یہ علماء مدرسہ نہ کھولیں گے تو بتاؤ کیا کھولیں گے؟ دین سیکھنا، دین سکھانا ان کا کام ہے، کسی اور کا کام ہے؟ ان کا کام ہے، تو یہ مدرسے تو کھولیں گے۔ اب میں ان اپنے علماء سے ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں، اگر بات کڑوی ہو تو مجھے معاف کیجیے گا اپنا بچہ سمجھ کر، لیکن ہاں بات بالکل 100% صحیح ہے۔ بعض ہمارے چندہ کرنے والے مدرسے کے لوگ عوام کے سامنے جاتے ہیں اور جانے کے بعد میں یہ کہتے ہیں اے بھائی ہمارے بچے، ہمارے مدرسے کی مدد کرو، ہمارے مدرسے میں غریب طلبہ پڑھتے ہیں، ہمارے مدرسے میں غریب بچے پڑھتے ہیں، ان کے پاس میں لحاف نہیں ہے، ان کے پاس میں کمبل نہیں ہے، ان کے پاس میں پیروں میں چپلیں نہیں ہیں، ان کے پاس یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے، اور یہ کہاں جاتا ہے ہمارے مدرسے میں غریب بچے پڑھتے ہیں، یتیم پڑھتے ہیں۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، آپ یہ زمانے والے کے سامنے ان مصطفیٰ جان رحمت کے مہمانوں کی کس قدر توہین کر رہے ہیں۔ تیرے گھر بچہ پر آج، تیرے گھر کوئی آ جائے، تیرا رشتہ دار آ جائے، اس کو اگر کوئی غریب کہے تو تیرا دل ٹوٹے گا۔ تیرے گھر کا مہمان ہوتا ہے اور یہ مصطفیٰ جان رحمت کے مہمان ہے، تو ان کو غریب کہہ کر عوام سے چندہ بٹور رہا ہے۔ یاد رکھ لینا، یہ غریب نہیں ہے، یہ مجبور نہیں ہے، یہ یتیم مفلس نہیں ہے، یہ وہ ہیں کہ اگر قبرستان سے نکل کر چلے جائیں تو ان کے قدموں کی برکت سے اللہ قبر والوں سے عذاب اٹھا لیتا ہے۔ واہ 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 واہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت رضائے مصطفیٰ کانفرنس مدرسہ اسلامیہ رضویہ قاسمیہ۔ کیا بات ہے بھائی، کب تک یہ غریبی کا رونا رویا جاتا رہے گا؟ کب تک عوام کے ذہن میں یہ غریبوں کی بات کی جاتی رہے گی؟ کبھی یہ تو بتاؤ، یہ وہ حضور کے مہمان ہیں جن کے قدموں کے نیچے فرشتے اپنے پر رکھنے پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ یہ مصطفیٰ کے وہ مہمان ہیں جن کی عظمت یہ ہے، ان کے لیے سمندر میں رہنے والی مچھلیاں دعا کرتی ہیں، آسمان میں اڑنے والے پرندے دعا کرتے ہیں۔ تم 1.5 اینٹ کی الگ چلنے کے لیے بیٹھے ہو، یہ غریب ہے، یہ مفلس ہے، یہ کنگال ہے، اسی کا نتیجہ ہے آج ہماری قوم تیجے میں مدرسے کے بچوں کو یاد کرے گی، 40ویں میں مدرسے کے بچوں کو یاد کرے گی۔ صدقے کا موقع ہو تب صدقہ مدرسے میں دیا جائے گا۔ میں آپ سے کہتا ہوں یہ عوام کا مزاج بدلیے اور یہ بتائیے یہ دنیا دار کے مہمان نہیں، یہ احمد مختار کے مہمان ہیں۔ واہ واہ واہ، زندہ باد زندہ باد، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے، اللہ بہت اچھا یار، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد، واہ واہ واہ، دل لگ رہا ہے آپ کا؟ کیا بولیں گے ذرا پیار سے بول کے دکھاؤ، سبحان اللہ سبحان اور محبت سے ہاتھ اٹھا کے بولو لبیک یا رسول اللہ۔ واہ 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 واہ، بہت اچھا بھائی مفتی صاحب، واہ واہ یہ مدرسے، واہ واہ، مدرسے دیتے کیا ہیں؟ مدرسوں کا کام کیا ہے؟ مدرسوں کا مقصد کیا ہے؟ یہ مدرسے کیوں بنائے جاتے ہیں؟ دیکھو آؤ ذہن قریب کر لو، ان مدرسے کے جو پروڈکٹ ہیں، جو مدرسے سے نکلنے والے ہیں، ان کا کام کیا ہے؟ میں آپ سے کہتا ہوں مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام کے پیارے غلاموں، مکی مدنی سلطان نے 53 سال کی عمر میں مکے سے مدینے کی جانب ہجرت فرمائی ہے۔ اللہ کے پیغمبر کو مکے میں رہنے پہ مجبور کر دیا گیا، تب مصطفیٰ جان رحمت نے اللہ کے حکم سے مکے کو چھوڑ دیا، مصطفیٰ مدینے تشریف لے گئے، اور جس مدینے میں آقا گئے ہیں اس مدینے کی شان بھی سن لو۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اسی مدینے میں ایک مسجد کی تعمیر کی ہے، جس مسجد کو زمانہ مسجد
نبوی کہاں کرتا ہے، یہ وہی مصطفیٰ جان رحمت کی مسجد ہے۔ بہت سارے مجمع میں وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے حضور کی پاکیزہ مسجد میں نماز پڑھنے کی جسے سعادت ملی ہوگی، جس نے مصطفیٰ جان رحمت کا سبز گنبد دیکھا ہوگا، جنہوں نے مصطفیٰ کی سنہری جالیاں دیکھی ہوگی۔ اب یہی وہ پاکیزہ مسجد ہے جس مسجد میں مصطفیٰ جان رحمت نے اس بنیاد اس مسجد کی تعمیر کی ہے۔ اب مکے سے مصطفیٰ تشریف لے گئے ہیں، ساتھ میں کچھ صحابہ بھی چلے ہیں، اس کے بعد میں بھی کچھ صحابہ جا رہے تھے۔ اب وہ صحابہ آپ سے میں عرض کروں گا، اگر تمہاری آبادی میں کوئی کلمہ پڑھ لے، اس کلمہ پڑھ لینے کے بعد اگر غیر مسلم کلمہ پڑھے گا، اب بتاؤں کہ جب وہ کلمہ پڑھے گا کیا اس کلمہ پڑھنے والے کو اس کے ماں باپ اپنے گھر میں جگہ دیں گے؟ نہیں دیں گے۔ اسے اپنے مکان میں حصہ دیا جائے گا؟ نہیں دیا جائے گا۔ اسے زمین میں حصہ ملے گا؟ ہرگز نہیں ملے گا۔ وہ باپ اپنے بیٹے کا چہرہ نہیں دیکھے گا، وہ بھائی اپنے بھائی کا چہرہ نہیں دیکھے گا، وہ ماں اپنے بیٹے کا چہرہ نہیں دیکھے گی، وہ چچا بھتیجے کا چہرہ نہیں دیکھے گا۔ اب بھائی کانٹ کر دیا گیا، اب اس کا گھر بھی چلا گیا، کیوں؟ دین لے کر آیا ہے۔ اس کا مکان بھی چلا گیا، کیوں؟ اس نے اسلام قبول کیا ہے۔ اس کے باپ سے رشتہ بھی ٹوٹ گیا، کیوں؟ اسلام قبول کر لیا ہے۔ ماں نے گھر سے نکال دیا، کیوں؟ اس لیے کہ اسلام قبول کر لیا ہے۔ جب ساری چیزیں چھوڑ دی، مصطفیٰ نے کہا مدینے چلے آنا، مدینے چلے آنا۔ اب یہی مصطفیٰ کے جانشار مدینے چلے ہیں۔ اب مصطفیٰ جان رحمت نے غلاموں کی تعداد بڑھ گئی۔ اب اس مدینے میں گھر تو اتنے تھے نہیں کہ سب کو الگ الگ مکان دیا جائے۔ تب پیغمبر آدم علیہ تحیت و ثنا نے اسی مسجد کے اندر ایک چبوترے کو قائم کیا، جس چبوترے کو اصحاب صفہ کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ اصحاب صفہ کا چبوترا ہے جسے آج جو ہے وہاں پہ کھنگلے کے اندر بند کر دیا گیا ہے، لیکن ابھی بھی نشانی برقرار ہے۔ یہی اصحاب صفہ کا چبوترا ہے۔ اب میں آپ سے کہتا ہوں، یہی اصحاب صفہ جس میں مصطفیٰ کے غلام اسی چبوترے پہ رہتے ہیں، وہ جو اپنے گھر کو چھوڑ کے آئے ہیں، وہ جو اپنے گھر بار کو چھوڑا ہے، جس نے ماں باپ کو چھوڑا ہے، جس نے بھائیوں کو چھوڑا ہے، جس نے جائیداد کو چھوڑا ہے، جس نے ساری دنیا کو چھوڑا ہے، نبی کی محبت میں چلے آئے ہیں۔ اب کھانے کا بندوبست نہیں، پینے کا انتظام نہیں، اگر کوئی کھجورے دے جاتا یہ صحابہ کھا لیتے، پانی مل جاتا صحابہ پانی پی لیتے۔ اب مصطفیٰ جان رحمت کے غلاموں، آپ سے کہتا ہوں، آج تمہیں پلا پلا یا اسلام ملا ہے جس کی بنیاد پر تمہیں احساس نہیں ہے۔ آج تمہیں پلا پلا یا اسلام ملا ہے جس کی بنیاد پر تمہیں کوئی احساس نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آپ نے کیا قربانیاں اسلام کو دی ہے۔ کل بھی تم مسکرا رہے تھے، آج بھی تم مسکرا رہے ہو۔ کل بھی کھڑے کھڑے کھا رہے تھے، آج بھی کھڑے کھڑے کھا رہے ہو۔ کل بھی کھڑے کھڑے پی رہے تھے، آج بھی کھڑے کھڑے پی رہے ہو۔ تم نے اسلام کو دیا کیا ہے؟ تم نے اسلام کو دیا کیا ہے؟ اسلام کو تم نے کیا دیا بدلے میں؟ تو جواب ملے گا، ہم کھڑے کھڑے کھاتے رہے، نبی کو تکلیف دیتے رہے، ہم کھڑے کھڑے پیتے رہے، مصطفیٰ کو دل دکھاتے رہے، لیکن یاد رکھ لینا مسلمانوں، تمہیں پلا پلایا اسلام ملا ہے۔ آقا کے غلاموں نے گھر چھوڑا اسلام کے لیے، اپنا در چھوڑا اسلام کے لیے، جائیداد کو چھوڑ دیا اسلام کے لیے۔ اب اسی صفہ کے چبوترے پہ ہے۔ اب مصطفیٰ جان رحمت نے اسلام کی پہلی یونیورسٹی کا قیام کر دیا، اسلام کے پہلے مدرسے کی بنیاد ڈالی ہے، اسلام کے پہلی یونیورسٹی اسی اصحاب صفہ کے چبوترے کو کہا جاتا ہے۔ اب پڑھنے والے ان میں صدیق اکبر ہے، پڑھانے والے نبیوں کے امام ہے، پڑھنے والے فاروق اعظم ہے، پڑھانے والے نبیوں کے امام ہے، پڑھنے والے عثمان غنی ہے، پڑھانے والے نبیوں کے امام ہے، پڑھنے والے حضرت مولا علی ہے، پڑھانے والے آمنہ کے لال ہے۔ اب اسی اصحاب صفہ کے چبوترے میں صہیب روم سے چل کر آ رہے ہیں، بلال حبشہ سے چل کے آ رہے ہیں، سلمان فارس سے چل کے آ رہے ہیں۔ اب ان سبوں نے وہاں اسلام کے پیغام کو سیکھ لیا۔ اب میں آپ سے کہتا ہوں، ان مدرسوں کو تعمیر کرنا یہ کسی اور کی سنت نہیں، آمنہ کے لال کی سنت ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، تعلیمات مصطفیٰ، مدرسہ رضویہ قاسمیہ۔ کیا کہنے مفتی صاحب، واہ 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 واہ، زندہ باد زندہ باد، واہ 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 واہ۔ پہلا مدرسہ پیغمبر نے تعمیر کیا ہے، اس یونیورسٹی کا نام اصحاب صفہ کا چبوترا ہے۔
کیا کہنے، واہ 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 واہ۔ ارے سب کام یہ اسٹیج والے کریں گے، آپ کیا کریں گے؟ تو ذرا پیار سے بولو، او اللہ کے ہاتھ اٹھا کے بولو لبیک یا رسول اللہ۔ لبیک، واہ 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 پہلا مدرسہ، ہاں ہاں واہ واہ واہ۔ بہت توجہ سننے، اللہ سلامت رکھے آپ کو۔ پہلا مدرسے کی بنیاد پیغمبر نے رکھی ہے، پہلا مدرسہ۔ اب اس مدرسے کی بنیاد پیغمبر نے رکھ دی، اس سے پڑھنے والے کوئی صدیق اکبر بن کے چمکا، کوئی عمر بن کے چمکا، کوئی عثمان بن کے نکلا، کوئی علی بن کے نکلا، کوئی ابو ہریرہ بن کے نکلا، کوئی طلحہ بن کے نکلا، کوئی زبیر بن کے نکلا، کوئی سعید خدری بن کے نکلا۔ یہ صحابہ نکلتے جا رہے ہیں۔ اب لوگ کہیں یہ مدرسے کے پڑھنے والے کام کیا کرتے ہیں؟ ان مدرسے کے پڑھنے والوں کا کام کیا ہے؟ ان مدرسے کے پڑھنے والوں کا کام کیا ہے؟ آؤ ہسٹری کا جائزہ لو۔ انہی مدرسے سے پڑھنے والوں کی شان تو میں آپ کو بتائے دے رہا ہوں۔ یہی اصحاب صفہ کا چبوترا ہے جس پیغمبر نے اسلام کی پہلی یونیورسٹی کا قیام کے عمل میں لائے ہیں۔ مصطفیٰ نے پہلی یونیورسٹی قائم کی ہے، اسی مدرسے سے فارغ ایک مصطفیٰ کا غلام ہے۔ ہسٹری جس کو حضرت حبیب ابن زید انصاری کے نام سے جانتی ہے، یہ مصطفیٰ کے مدرسے کا یہ وہ پروڈکٹ ہے جس نے اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے، جس نے اسلام کی تحفظ کے لیے، اسلام کی تبلیغ کے لیے اپنے مدینے کو نبی کے چھوڑ دیا۔ اب یہ روم کی زمین پہ جانے لگا۔ جب مصطفیٰ جان رحمت کے مدرسے کا یہی پڑھنے والا، لوگ کہیں مدرسے میں پڑھنے والے، جو مدرسے کے فارغ زمانے کو کیا دیں گے؟ جو مدرسے سے پڑھنے والے یہ زمانے بھر کو کیا دے رہے ہیں؟ میں آپ سے کہتا ہوں دیکھو مدرسے سے پڑھنے والا دنیا کو کیا دے رہا ہے۔ یہ مدرسے سے پڑھنے والا، مصطفیٰ جان رحمت کے مدرسے سے تعلیم لینے والا، براہ راست نبی سے سبق سیکھ سننے والا، سبق پڑھنے والا مصطفیٰ کا جانی شان ہے۔ ہسٹری کہتی ہے حبیب ابن زید انصاری ہے، روم کی زمین پہ چلا گیا دیوانہ، مصطفیٰ جان رحمت کا تھا۔ جیسے ہی وہاں پہنچا، وہاں کے لوگوں کو اطلاع مل گئی ایک مسلمان آیا ہے، چہرے پہ داڑھی ہے، سر پہ ٹوپی ہے، ہاتھ میں تسبیح ہے، یہ لے کے چلا ہے۔ اب لوگوں نے کہا مسلمان کس لیے آئے ہو؟ یہاں تمہارا کوئی پہچان کا ہے؟ کہاں نہیں۔ کہاں تمہارا خاندان کوئی ہے؟ کہاں نہیں۔ کیا تمہارے رشتے کا کوئی ہے؟ کہاں نہیں۔ کیا تمہارا کوئی کلمہ پڑھنے والا بھائی بھی ہے؟ کہاں نہیں۔ تو کہاں کس کے بھروسے پہ آئے ہو؟ یہاں تو اپنا کوئی ہے نہیں، غیروں کے بیچ میں آ گئے ہو، کیا کرنے آئے ہو؟ کہاں اسلام پھیلانے کے لیے آئے ہیں، آقا کا دین پھیلانے آئے ہیں، مذہب بتانے آئے ہیں۔ یہ بتاؤں تو صحیح، آخر نبی کا دین پھیلاؤ گے؟ ہاں ہاں۔ تمہارا کوئی ہے؟ کہاں نہیں۔ تمہارا رشتہ دار ہے؟ کہاں نہیں۔ تب کس کے بل بوتے پہ دین پھیلاؤ گے؟ تو جواب دیا حبیب ابن زید انصاری نے، کہا کہ لوگوں یاد رکھ لینا، ہم کسی اور کے بھروسے پہ نہیں آئے ہیں، ہم مدینے والے کے بھروسے پہ آئے ہیں۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، رضائے مصطفیٰ کانفرنس، واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ ہمیں مدینے والے نے بھیجا ہے، ہمیں حضور نے بھیجا ہے۔ کون حضور؟ کہاں وہی نہ محمد۔ ہاں ہاں۔ کہاں کہ اب چلو بادشاہ کے دربار میں چلو، اے لوگو اپنے آپ کا جائزہ تو لو، تم نے حضور کا کلمہ پڑھا ہے، تم حضور کو اس کے بدلے میں کہاں دے رہے ہو؟ تم واقعی مسلمان ہو؟ کبھی تنہائیوں میں اپنے آپ سے سوال کر کے دیکھیے گا، کیا ہم واقعی مسلمان ہیں؟ ہم تو روایتی مسلمان ہیں، ہمارے ابا مسلمان تھے، ہم مسلمان ہیں، ہمارے دادا مسلمان تھے، ہم مسلمان ہیں، ہمارے پردادا مسلمان تھے، ہم مسلمان ہیں، لیکن تم نے بدلے میں کیا دیا؟ دیکھو نا مسلمانوں، تمہیں پلایا پلایا مل گیا ہے، تم نے کیا کیا ہے؟ اب یہ حضور کا دیوانہ آگے بڑھ گیا، دن نکلا تھا، بادشاہ کے دربار میں بھیج دیا گیا۔ بادشاہ نے کہا تھا مسلمان کیا نام ہے تیرا؟ کہا میرا نام حبیب ابن زید انصاری ہے۔ کہا انصاری ہو؟ ہاں ہاں۔ کس لیے آئے ہو؟ ہم حضور کا دین پھیلانے کے لیے آئے ہیں۔ کہا تجھے ڈر
نہیں لگتا؟ یہاں تیرا کوئی ہے نہیں، پرسانے حال کوئی نہیں، کھلانے والا کوئی نہیں، تجھے گھر میں سلانے والا کوئی نہیں، پانی دینے والا کوئی نہیں، بٹھانے والا کوئی نہیں، کس کے سہارے پہ آئے ہو؟ کہا کہ مجھے کسی سہارے کی ضرورت نہیں، ہمارے لیے تو مدینے کی سرکار کا سہارا کافی ہے، ہم تو مدینے والے کے سہارے پہ ہیں، ہم آمینہ کے لال کے سہارے پہ ہیں، ہم مکی مدنی سلطان کے سہارے پہ ہیں۔ ان کے سہارے پہ آئے ہو؟ ہاں ہاں، تو یاد رکھ لینا تمہاری جوانی داؤں پہ لگ جائے گی۔ کہا لگ جانے دو، تمہاری جوانی پہ تیر چلیں گے؟ کہا چل جانے دو۔ تمہارے گھر کا چراغ بجھے گا؟ کہا بجھ جانے دو۔ کہا کہ بادشاہ سن لے، موت تو آنی ہے، آج آئے، کل آئے، پرسوں آئے، اگلے دن آئے، 1 سال بعد آئے، 2 سال بعد آئے، 4 سال بعد آئے، لیکن آنی تو موت ہے۔ لیکن بادشاہ، ہم مسلمانوں کا طریقہ یہ ہے، اگر موت محبوب کے نام پہ آ جائے تو زندگی کی معراج ہو جاتی ہے۔ یہ مدرسے سے فارغ ہے، یہ مدرسے کا پڑھنے والا ہے، یہ مدرسے کا پروڈکٹ ہے۔ اب جیسے اتنا سنا تو بادشاہ کہنے لگا ایسا ہے، تجھے نشان عبرت بنایا جائے گا، اکیلے میں تجھے نہیں مارا جائے گا۔ اگر تجھے اکیلے میں مارا گیا تو شہر کو کیسے پتہ چلے گا؟ اکیلے میں مارا گیا تو لوگ کیسے جانیں گے؟ تب وزیروں نے مشورہ دیا، بادشاہ اتنی دردناک سزا دینی ہے، اتنی دردناک سزا دینی ہے تاکہ لوگ جو ہے آ کر کے اسلام پھیلانا بند کر دے، کوئی آنے کے لیے اسلام پھیلانے کے لیے تیار نہ ہو، لوگ اسلام کا کلمہ نہ پڑھ سکے، آہستہ آہستہ دین میں داخل نہ ہو جائیں۔ اب بادشاہ کی بات سمجھ میں آ گئی، دن نکلا، اعلان کرا دیا گیا۔ اب مصطفیٰ کے غلام کو، اب اسی مدرسے کے پڑھنے والے، حضور کے اصحاب صفہ سے فارغ ہونے والے اس حبیب ابن زید انصاری کو جیسے ہی صفہ سے لے کر شہر کی مین چوراہے پہ کھڑا کر دیا گیا، سب طرف سے دشمن آ گئے، تماشائیوں کی طرح دیکھنے آئے ہیں۔ اب مسلمان کی اینٹوں سے اینٹیں بجیں گی، اب مسلمان کو دردناک سزا ملے گی، اب مسلمان کا یہ ہوگا، اب مسلمان کا وہ ہوگا، اب یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ اب جیسے ہی بادشاہ کی کرسی ڈلی تو بادشاہ نے مسلمان کو سامنے کیا تو مصطفیٰ کا غلام تھا، نام حبیب ابن زید تھا۔ کہنے لگا مسلمان، یہ وہ کہنے لگا بادشاہ، اے حبیب ابن زید، موت سے ڈر نہیں لگتا؟ چہرے پہ مسکراہٹ ختم نہیں ہو رہی ہے، تم ڈرتے نہیں ہو؟ کہا کس کی بات کر رہے ہو؟ ہم تو مکی مدنی محمد کے غلام ہیں، ہم تو مدینے والے مصطفیٰ کے عاشق ہیں، تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ کہاں ڈر کیسے لگے گا؟ ہمیں تو یہ سکھایا گیا ہے، ہم غلام نبی ہیں، ہم موت سے ڈرتے نہیں ہیں، موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کیا کرتے ہیں۔ کہاں اچھا، جب تو تیار ہو جاؤ مرنے کے لیے۔ اب جیسے ہی یہ بات چلی تھی تب مصطفیٰ جان رحمت کے دیوانے سے اس بادشاہ نے کہا، بادشاہ بتا تیری آخری آرزو کیا ہے، تیری آخری تمنا کیا ہے، تیری آخری خواہش کیا ہے؟ تو بادشاہ کے دربار میں کہنے لگا، نبی کا غلام تھا، مدرسے کا پڑھنے والا تھا، کیا بات ہے، واہ تھا مصطفیٰ کے مدرسے کا فارغ، کہنے لگا مجھے 2 رکعت نماز پڑھ لینے دے۔ واہ 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 واہ، کیا کر لینے دے؟ 2 رکعت۔ ارے اونچا بولو، کیا کرنے دے؟ موت سر پہ کھڑی ہے، حبیب نماز یاد آ گئی، موت سر پہ کھڑی ہے اور یہ باتیں نماز کی کر رہے ہو، تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ تب فرماتے ہیں حبیب کی روحانیت جواب دے گی، میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، ہم ڈریں کیوں؟ حبیب کی تمنا یہ ہے جب اپنے مولا سے ملے تو نماز سے فارغ ہو کر کے ملے۔ اب دل یہ چاہتا ہے، حبیب نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، اے شیش گڑھ کے غیور مسلمانوں، تڑپ جانا۔ اب یہ جملے جس کے لیے تمہید میں نے اٹھائی ہے، اب وہ جملہ آ رہا ہے۔ حبیب ابن زید کھڑے ہو گئے، نماز پڑھتے رہے۔ اب جیسے ہی نیت باندھی ہے، رکوع کیا ہے، سجدہ کیا ہے، پھر دوسری میں رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے، پھر دوسرا سجدہ کیا۔ اب حضرت حبیب بیٹھ گئے اور جیسے ہی بیٹھے ہیں ابھی 2 سے 2.5 منٹ لگے ہوں گے، نماز مکمل ہو گئی۔ بادشاہ کہنے لگا حبیب بڑی جلدی پڑھ لی؟ تو کہا کہ ہاں آج جلدی پڑھنے میں حکمت ہے۔ کہا کیا حکمت ہے؟ کہا حکمت یہ ہے تیرا وہم دور کرنا تھا، تیرے گمان کو جھوٹا کرنا تھا، کیا حکمت ہے اس میں؟ تو حضرت حبیب ابن زید کہتے ہیں چاہتا تو 5 منٹ بھی لگا لیتا، چاہتا تو 2 رکعت نماز آخری ہی تھی، 1 آدھ گھنٹہ پڑھ کر اپنے مولا سے ملاقات کر لیتا، لیکن آج 2-2.5 منٹ میں اس لیے پڑھ لی۔ کس لیے؟ تو کہا سن لے، اس
اس لیے جلدی پڑی ہے تاکہ تم یہ نہ سوچنے لگو نبی کا غلام موت کے ڈر کی وجہ سے نماز میں دیر لگا رہا ہے اس لیے جلدی پڑھ لی ہے۔ اچھا جلدی پڑھ لی ہے، تیار ہو جاؤ۔ ایک ظالم آگے بڑھا، اس نے آپ کے ہاتھ کو پونچے سے کاٹ دیا۔ دوسرے ظالم آگے بڑھا، اس نے کوہنیوں سے ہاتھ اتار دیا۔ تیسرا آگے بڑھا، اس نے ایک دایاں کا ہاتھ کو ان کے بازوؤں سے جدا کر دیا۔ اب میں آپ سے کہتا ہوں مسلمانوں، تم نے اسلام کو کیا دیا ہے؟ تمہیں پلا پلایا اسلام ملا ہے، تمہیں ذرہ برابر احساس نہیں ہے، بس یہی تمہارا نعرہ ہے۔ دیکھو دیکھو نبی کی شان، بچہ بچہ ہے قربان، یہی تمہاری محفلوں کے جنارے ہو رہے ہیں، لیکن عملی طور پر تمہاری زندگی میں حضور کا عشق دیکھنے کو نہیں مل رہا ہے۔ چہرے تمہارے حضور کی سنتوں سے غائب ہے، گھروں کا کلچر تمہارا اسلامی کلچر نہیں ہے، لباس تمہارا اسلامی نہیں ہے، وہی کھڑے کھڑے کھانا، وہی کھڑے کھڑے پینا، وہی لوگوں سے گپ شپ۔ اذان ہوتی رہی نماز کی فکر نہیں، اذان ہوتی رہی نماز کی پرواہ نہیں۔ رمضان کا مہینہ ملا، تو روٹوں پہ گلی گلیاروں میں اونٹ کی طرح چل چل کر کھاتا رہا، تجھے شرم نہیں آئی؟ اگر کسی نے کہا کہ تمہیں شرم آنا چاہیے کہ رمضان کا مہینہ ہے تو جواب ملا ہے، جواب دینے والا کہے گا جب اللہ سے پردہ نہیں معاذ اللہ تو بندے سے پردہ کس بات کا ہے؟ یہ ہمارے ان پڑھ لوگوں کی یہ باتیں، یہ کفریہ کلمات ہماری زبانوں سے نکلتے ہیں۔ حیا کرو لوگوں، پلا پلایا اسلام اس لیے نہیں ملا ہے۔ آؤ ہسٹری کا جائزہ لو۔ حبیب ابن زید کا ہاتھ کٹ گیا، یہ بھی یہاں سے کٹا، پورا ہاتھ اتار لیا گیا۔ دوسرا ہاتھ جب اتارنے کی باری آئی، ہمارے کانٹا لگے تو شش نکلتی ہے، ہماری انگلیاں کٹے تو چیخیں نکلتی ہیں، یہاں تو پورا ہاتھ کٹ گیا ہے۔ لیکن کس لیے کٹ رہا ہے؟ اسلام کی دعوت دینے کے لیے گیا ہے، حضور کی باتیں بتانے کے لیے گیا ہے۔ پھر دوسرا ہاتھ اتار لیا۔ جب دونوں ہاتھ کٹ گئے ہیں مصطفیٰ کے غلاموں، اب دیکھیے گا اس عاشق کا عشق کیا بول رہا ہے۔ جیسے دونوں ہاتھ کٹے، بادشاہ نے کہا اے مسلمان، اگر تیری جگہ تیرے نبی کو رکھ دیا جائے اور تجھے وہاں سے ہٹا دیا جائے تب بتا تیری کیا مرضی ہے؟ غصے میں آ گیا، جلال آ گیا، ایمانی جرت بیدار ہو گئی۔ اور بابا تو حل کہاں بادشاہ کیا بات کر رہا ہے؟ تو میرے جگہ میرے نبی کو کھڑے کرنے کی بات کرتے ہوئے غیرت ایمانی کا تو جائزہ لے رہا تو سن لے، ابھی حبیب ابن زید کے ہاتھ ہی کٹے ہیں مگر پیر سلامت ہیں۔ اگر میرے نبی کی شان کے لیے اگر انگلی اٹھ گئی تو حبیب اپنے پیروں سے ان ہاتھوں کو چکنا چور کر دے گا۔ واہ 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 واہ، زندہ باد، یہ کیا پیار تھا، یہ محبت تھی۔ زندہ اب باد۔ حبیب کو ایک تلوار لگی، حضرت حبیب کا دھڑ تن سے جدا ہو گیا۔ اس کے بعد روح نکلنے کے قریب تھی، سولی پہ لٹکا دیا تو حضرت حبیب ابن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی تختے دار پہ لٹکے ہیں، رخ مدینے کی طرف ہوا تھا اور مدینے کی طرف رخ ہوا تو فوراً وہیں سے کھڑے کھڑے کہتے ہیں اے باد صبا، اگر تیرا گزر مصطفیٰ کے شہر میں ہو تو میرا سلام میرے نبی تک پہنچا دینا۔ اے لوگوں، یہ عشق تھا، یہ پیار تھا، یہ محبت تھی۔ ہم نے کیا دیا اسلام کو؟ ہم تو بہت بیکار لوگ ہیں۔ آؤ ہسٹری کا جائزہ تو لے لو۔ کلمہ پڑھنے والے مصطفیٰ کے غلاموں، تم اسلام کو کیا دے رہے ہو؟ تم اسلام کے لیے کیا کر رہے ہو؟ مصطفیٰ جان رحمت نے کتنے مصائب کا سامنا کیا تو اسلام ہم تک آیا۔ آؤ ہسٹری کا جائزہ لو۔ یہی مدینے والے مصطفیٰ ہیں، 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت پیغمبر کر رہے ہیں۔ اعلان نبوت کرنا تھا تو مصطفیٰ جان رحمت نے سوچا چلو بھائی مکے والے لوگ اسلام کی بات ماننے کو تیار نہیں ہے، چلو اور آگے بڑھ کے دیکھتے ہیں۔ دن کو تبلیغ کر رہے ہیں، رات کو کر رہے ہیں، لیکن کوئی دین کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی اسلام کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جب یہ سب باتیں ہوتی رہی تب مصطفیٰ جان رحمت غار میں جاتے، جا کر کے وہاں اپنی پیشانی جھکاتے، عرض کرتے مولا کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے۔ تو اتنا سو کہنا تھا، جبریل امین حاضر
हाजिर बारगाह होते और अर्ज करते या रसूल अल्लाह परेशान ना हो, आपका रब आपको सलाम कह रहा है और कहने सलाम के बाद ये कह रहा है ए महबूब तबलीग करना तुम्हारा काम है, इस्लाम देना अल्लाह का काम है। आप करे चले जाओ, आप तबलीग करते चले जाओ, आपका जो काम है वो करते चले जाइएगा। अल्लाह आपको नाकाम नहीं होने देगा, आपको नामुराद नहीं होने देगा, आपका रब आपको तरक्कियां देगा। अब मुस्तफ़ा उसी मिशन पे लगे रहे। अब ये मक्के के लोग जब मुस्तफ़ा जाने रहमत का ताक़ुब करते रहे, एक दिन अबू तालिब के पास आ गए, आकर कहने लगे ए अबू तालिब अपने भतीजे मोहम्मद को समझा लो और ये बता दो कि वो हमारे माबूदाने बातिला की बुराई करना बंद कर दें, अब बंद कर दें तब बंद कर दें। अगर उन्हें मक्के में सोना चाहिए सोना दिया जाएगा, चांदी चाहिए चांदी दी जाएगी, अगर इख्तिदार की कुर्सी चाहिए उन्हें इख्तिदार दिया जाएगा। लेकिन ऐसा है अपने भतीजे मोहम्मद को समझा लो, जैसा वो कहे मान जाए तो ठीक है। अगर वो अरब की हसीन लड़की से शादी करें तो हम उनको हसीन लड़की से शादी करा देंगे। जब ये बात अबू तालिब ने हुजूर को बताई तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया ए चचा बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन सुनो मैं किसी की बुराई थोड़ी करता हूँ, मैं लोगों को यही तो दावत देता हूँ अगर पेशानी झुकानी है तो उसके आगे झुकाओ। जिसने पानी पे अल्लाह ने ज़मीन को बिछाया है, जिसने बगैर पिलर के आसमां को रोक दिया है, उसी आसमान में सूरज और चांद को लगाया है, उसी में सितारों को लगाया है। अगर तुम्हें इबादत ही करनी है उसकी इबादत करो। जब इतनी बातें कही अबू तालिब कहते भतीजे तेरी मर्जी। अब मुस्तफ़ा आगे बढ़े, अब वहां से चले, अब पैगंबर ताइफ के मैदान में चले जा रहे हैं, ताइफ के बाजार में पैगंबर चले गए और दिल में ख्याल आया मक्के के लोग तो नहीं मान रहे हैं, शहर के लोग नहीं मान रहे हैं, तो यहाँ के लोग तो मान लेंगे, यहाँ के पढ़े लिखे लोग हैं अच्छा मान लेंगे। तब मुस्तफ़ा जाने रहमत ने जब ये बात दीन जब पेश किया था तब वही ताइफ के गुंडे आगे बढ़ते हैं और ताइफ के गुंडों ने मुस्तफ़ा जाने रहमत अलैहि तहिय्यतो वस्सना पर पत्थर मारना शुरू कर दिए। इतने पत्थर मारे, इतने पत्थर मारे, इतने पत्थर मारे, सरकार के दोनों पैरों से खून निकला। मुस्तफ़ा की नालें पाक खून से भर गई हैं। ए लोगों मैं आपसे कहता हूँ मुस्तफ़ा जाने रहमत को खुदा ने रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजा है। मुस्तफ़ा जाने रहमत को खुदा ने कायनात के लिए रहमत बना के भेजा है। अपनों के लिए नबी रहमत है, बेगानों के लिए नबी रहमत है, इस दुनिया वालों के लिए रहमत है, आसमां वालों के लिए नबी रहमत है, कायनात के लिए नबी रहमत है। और उस रहमतुल लिल आलमीन पे पत्थर मारे जा रहे हैं। इतना ही नहीं लोगों, अब मुस्तफ़ा जाने रहमत पर पत्थर पड़ते रहे, सरकार तकलीफ बर्दाश्त न कर पाए, मेरे नबी बैठ गए और जैसे ही बैठे उन ताइफ के गुंडों ने नबी के बाजू पकड़ लिए और बाजू पकड़ना था पैगंबर आदम को फिर उठाया, फिर पीछे से पत्थर मारे, इतने पत्थर मारे सरकार बैठ जा रहे हैं। अब मैं आपसे कहता हूँ लोगों मक्के वाले तो चांदी दे रहे थे, मक्के वाले सोना दे रहे थे, मक्के वाले इख्तिदार की कुर्सी दे रहे थे, मक्के वाले अरब की हसीना से शादी करा रहे थे, तब मुस्तफ़ा को ये सब करने की ज़रूरत क्या थी? आपने पेट पे पत्थर क्यों बांधे? आपने कूड़ा क्यों डलवाया? सहने हरम में ऊँट की ओझड़ियाँ क्यों डाली जा रही है? मुस्तफ़ा खंदक क्यों खोद रहे हैं, खुदवा रहे हैं और उस पर पार हो रहे हैं? ये तमाम मसाइब किस लिए? तब इसकी जवाब देगा ताकि इस्लाम लोगों तक पहुंच जाए। पेशानी झुकाने वाले माबूदाने बातिला के आगे नहीं, अल्लाह के आगे पेशानियों को झुकाए। इन्हीं पेशानी झुकाने का दर्स मदरसों से दिया जाता है, नमाज की दावत मदरसे से दी जाती है, कुरान की दावत मदरसों से दी जाती है, और हज की दावत मदरसों से दी जाती है, इस्लाम की अजमत का दर्स इन्हीं मदरसों से दिया जाता है। अब मुस्तफ़ा ने इसीलिए तो उठाई थी। अब सरकार बैठ गए हैं। अब मैं आपसे अर्ज करता हूँ तकरीर आखिरी मरहले में है, मक्की मदनी सुल्तान है, जिब्रील अमीन आए हैं। आने के बाद अर्ज किया था या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम मैंने जन्नत को देखा, मैंने जहन्नम को देखा। आका ये आपकी उम्मत के जन्नती है, ये उन उम्मत के जन्नतियों के बाप के नाम है। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने देखा, देखने के बाद सरकार ने ठंडी सांस ली। उसके बाद जैसे ठंडी सांस नबी ने ली है इतने में बुलबुल सिदरा सैयदुल मलाइका जिब्रील अमीन ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह ये आपकी उम्मत
امت کے جہنمی ہے، آقا یہ امت کے جہنمی ہے۔ کیسے نبی نے امت کے جہنمیوں کو دیکھا تو سرکار کی چشمان نبوت سے آنسو نکل بیٹھے، مصطفیٰ رونے لگے۔ اب میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں، او اللہ کے بندو یاد رکھ لینا، مصطفیٰ نے بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں، مصطفیٰ کو مکے والوں نے اتنا ظلم کیا ہے، سرکار پہ کوڑا ڈالا گیا، مصطفیٰ پہ اونٹ کی اوجلیاں ڈالی گئے، مصطفیٰ کے شیبے ابھی تعلیم میں محصور کیا گیا، آقا کا حکا پانی بند کر دیا گیا، مصطفیٰ پہ اونٹ کی اوجلیاں، مصطفیٰ پہ پتھر مارے گئے، اتنی پریشانیاں اٹھائی، اور ان پریشانیوں کے ساتھ ساتھ حضور کو مکے میں رہنے پہ پابندی لگا دی۔ حضور مکہ چھوڑ کے مدینے چلے گئے۔ مکے والوں نے بڑا ظلم کیا ہے حضور پر، مکے والوں نے بہت ستایا ہے مصطفیٰ کو، مکے والوں نے بڑی تکلیفیں دی ہیں، سرکار کو بڑی تکلیفیں دی ہیں۔ اے لوگوں، جیسے ہی جنتیوں کو دیکھا اپنی امت کے تو نبی مسکرائے، جہنمیوں کو دیکھا تو آنکھوں سے آنسو نکل پڑے، آقا یہ امت کے جہنمی ہے۔ اے لوگوں، میں آپ سے کہتا ہوں، یاد رکھ لینا حسنین رضا منظری کی ان جملوں کو۔ تم نے کلمہ مدینے والے کا پڑھا ہے، تم کلمہ مصطفیٰ کا پڑھ رہے ہو، یہ مکے والے ظلم کر رہے ہیں اس لیے کہ دشمن ہے، مکے والے پتھر مار رہے ہیں اس لیے کہ دشمن ہے، مکے والے اونٹ کی اوجڑیاں ڈال رہے ہیں اس لیے کہ دشمن ہے، اور دشمن کا کام تکلیف دینا ہے، یہ اپنا کام کر رہے ہیں۔ لیکن تم تو کلمہ پڑھنے والے ہو، تم تو مصطفیٰ کے وفادار ہو، تم تو نبی کے غلام ہو، تم تو نبی کے غلام ہو، تم تو دیوانگی کا دم بھرتے ہو، تم تو یہی کہتے ہو، دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پہ رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے، تم یہی تو کہتے ہو۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں۔ یا رسول اللہ، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، یہ مکے والے ظلم کر رہے دشمن ہیں، لیکن تم تو وفادار ہو، تم نمازیں چھوڑ کے نبی کے دل کو تکلیف مت دو۔ مصطفیٰ کو بہت مکے میں ستایا گیا ہے، اب حضور مزار میں ہے، خدا را تکلیف دینے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ تم دوسروں کا مال غصب کر کے نبی کے دل کو مت دکھاؤ، تم روزے نہ رکھ کر کے نبی کے دل کو تکلیف مت دو، تم اپنے گھر والوں کے حقوق کی پامالی کر کے مصطفیٰ کے دل کو مت دکھاؤ۔ مکے والوں نے بڑا ظلم کیا ہے، یاد رکھ لیجئے گا، جب ایک عام مومن کا دل دکھانا اسلام میں جائز نہیں ہے تو پھر مدینے والے کو تکلیف دینا کیسے جائز ہوگا، مکی مدنی سلطان کو تکلیف دینا کیسے جائز ہوگا۔ اس لیے آج کے مدرسہ رضویہ قاسمیہ کے اس سالانہ جشن دستار بندی میں یہ عزم مصمم کر لو، حالات چاہیں جیسے بھی ہو لیکن نماز نہیں چھوڑیں گے، حالات جیسے بھی ہو مصطفیٰ سے سچی محبت کریں گے، حالات جیسے بھی ہو اپنے علماء کے قریب رہیں گے، حالات جیسے بھی ہو اپنے مدرسوں کا تعاون کریں گے، ہر پڑھنے والے کی عزت کریں گے، ہر طریقے سے مصطفیٰ جان رحمت کے دین پر مضبوطی سے قائم رہیں گے۔ اور میں آپ سے کہتا ہوں، جب یہ عہد کر لوگے نا، اس کے بعد موت تو آنی ہے، آج نہیں تو کل آئے گی، کل نہیں تو پرسوں آئے گی، پرسوں نہیں تو اگلے دن آئے گی، اور جب بستر مرگ پر پہنچو گے اور جب آپ کے سامنے آپ کی چارپائی کے قریب بیوی کھڑی ہو، آپ کی ماں کھڑی ہو، آپ کا باپ کھڑا ہو، آپ کا بھائی کھڑا ہو، آپ کا دادا کھڑا ہو، آپ کا چچا کھڑا ہو، آپ کا پھوپا کھڑا ہو، سارے رشتہ دار کھڑے ہوں، اس وقت میں دنیا چھوڑ رہے ہو، اور امام اہل سنت سیدی امام احمد رضا کے یہ جملے، یہ مصرع ورد زباں ہو، یہ کہتے چلے جاؤ، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گئے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ سارے لوگ بلند آواز سے کلمہ پڑھ لیں، لا